اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 148 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 149 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے کر آئے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو، الذین وہ لوگ جو ان لوگوں کی جو کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، یردوکم یردو وہ پھیر دیں گے، تمہیں تم کو علی اعقابکم علی پر اعقاب ایڑیاں، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا پس تنقلبوا تم لوٹ جاؤ گے، تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، یردوکم علی اعقابکم وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں پر، تنقلبوا خاسرین تو تم لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے ہو کر۔ مومنو اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ مولاکم مولا مددگار کم تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین وہ خیر بہتر ناصرین مدد کرنے والا۔ بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین اور وہ سب سے زیادہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا عنقریب نلقی ہم ڈالیں گے، یہ القا سے ہے، فی قلوب فی میں قلوب دل، قلب کی جمع قلوب، الذین دلوں میں، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، روب ہیبت، بما اشرکو سے ما جو اس سے جو اشرکو انہوں نے شرک کیا، باللہ بے سے اللہ سے، اللہ کا ما جو لم نہیں ینزل اتاری بھی بے سے ہی اس سے سلطانن کوئی سند، سلطان کہتے ہیں سند کو، وماواہم اور ماوا ٹھکانہ ہم ان کا اور ان کا ٹھکانہ النار دوزخ ہے، وبئس اور بئس بہت ہی برا مسویٰ ٹھکانہ الظالمین ظالموں کے لیے ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا عنقریب ہم ڈال دیں گے ان کے دلوں میں جو کافر ہیں، کافروں کے دلوں میں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں روب ہیبت، ہم ہیبت ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، بما اشرکوا باللہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، ما لم ینزل بہ سلطانا جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ذکر چل رہا ہے غزوہ احد کا۔ غزوہ احد کے اندر ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر، پھر اس سے لوگوں کا تتر بتر ہو جانا، پھیل جانا، بزدلی دکھانا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو تسلی دینا، مومنوں کو ہمت دلانا، کافر اور منافقوں کے اب ارادے کیا ہیں یہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو کافروں اور منافقوں کی باتوں کے ماننے سے روک رہا ہے یہاں پر،
اور بتا رہا ہے کہ اگر ان کی مانی تو دنیا اور آخرت کی ذلت تم پر آئے گی. ان کی چاہت تو یہی ہے کہ تمہیں دین اسلام سے ہٹا دیں. پھر فرماتا ہے مجھ ہی کو اپنا والی اور مددگار جانو, مجھی سے دوستی کرو, مجھی پر بھروسہ کرو, مجھی سے مدد چاہو. دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں. ہم پھر بھی پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ بار بار کہتا ہے میں ہی تمہارا مددگار ہوں. پھر فرمایا کہ ان شریروں کی دلوں میں ان کے کفر کے سبب ڈر و خوف ڈال دوں گا, رعب. بخاری و مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 باتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. میری مدد مہینہ بھر کی راہ تک رعب سے کی گئی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر کوئی ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس کے سینے میں اتر جائے گا. میرے لیے زمین, مسجد اور اس کی مٹی وضو کی پاک چیز بنائی گئی ہے. زمین ہمارے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام کی تمام زمین مسجد ہے اور تمام پاک مٹی وضو کے لیے. میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے اور مجھے شفاعت دی گئی, اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف سے مخصوص بھیجا جاتا تھا, اور میری میری نبوت تمام دنیا کے لیے عام ہوئی. باقی قوموں کے لیے مسجد ایک ہی ہوا کرتی تھی, ایک جگہ پر جہاں پر ان کا عبادت خانہ ہوتا تھا, اس کے علاوہ کہیں پر بھی یہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. وضو کے لیے ہمارے لیے مٹی پاک ہے, ہم تیمم کر سکتے ہیں اگر پانی میسر نہیں ہے. غنیمت کا مال پہلی قوموں کے لیے جب وہ جنگ کرتے تھے اور غنیمت کا مال جو حاصل ہوتا تھا جنگ کے مقابلے میں جو کفار مال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ مال غنیمت کا مال کہلاتا ہے. جنگ کے دوران وہ مال اکٹھا کیا جاتا تھا پہلی قوموں میں, اور پھر ایک آگ آتی تھی آسمان سے اور اس کو جلا دیتی تھی. وہ کسی اور کے لیے کھانا حلال نہیں ہوا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت دی گئی. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے, سفارش. اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف سے مخصوص بھیجا جاتا ہے. ایک قوم کے ہی انہیں جو ہے وہ تبلیغ کرنی ہوتی تھی, باقی قوموں کے لیے الگ نبی, ہر قوم کے لیے ایک الگ نبی آتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن تک تمام امتوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. میری بعثت, میری نبوت تمام دنیا کے لیے عام ہوئی. مسند احمد میں ہے, آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر اور بعض روایتوں میں ہے تمام امتوں پر مجھے 4 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. مجھے تمام دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. میری اور میری امت کے لیے تمام زمین مسجد اور پاک بنائی گئی. میرے امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں اس کی مسجد اور اس کا وضو ہے. میرا دشمن مجھ سے مہینہ بھر کی راہ پر ہو, وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کے دل رعب سے پر کر دیتا ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے. اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیے گئے. اور روایت میں ہے کہ میں مدد کیا گیا ہوں میرے رعب سے ہر دشمن پر. مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ مجھے 5 چیزیں دی گئیں. میں ہر سرخ و سفید کی طرف بھیجا گیا. میرے لیے تمام زمین وضو اور مسجد بنائی گئی. میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کیے گئے جو میرے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے. اور میری مدد مہینہ بھر کی راہ تک رعب سے کی گئی اور مجھے شفاعت دی گئی. تمام انبیاء نے شفاعت مانگ لی, لیکن میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو بچا رکھی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ لڑائی سے لوٹ گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. یہ اگلی آیت انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف نور بن کر ہمارے سینوں میں اترے اور ہمارے
زندگیوں کو روشن کر دے، ہمارے اعمال کو روشن کر دے، ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ ہمیں سیدھا جنت میں پہنچا دے، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی صحبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مولا اور ہمارا مددگار بن جائے ہر وقت۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کی تسبیح پڑھا کیجئے۔ یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے کہ انسان کو اندر تک پرسکون بنا دیتی ہے، یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے کہ زخم کے اوپر مرہم کا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں سکون پیدا فرمائے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، تمام روحانی، ذہنی، جسمانی مرض ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعوات بنائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کے خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔